عورت کی زندگی میں شادی نام کی ہجرت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے جو اختیار کرتی ہے، پھر نئے مدینہ کو ہی اپنا جو ہے وہ دیس بنا لیتی ہے، ادھر ہی بس جاتی ہے۔ اللہ ہر مہاجر بیٹی کے نصیب میں انصار مدینہ جیسے میزبان جو ہے وہ لکھ دے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ شادی جو ہے جی، یہ تو دیکھیں ایک ایسا کیسی سنت ہے کہ ماں باپ جو ہیں بڑی خوشی سے جو ہے سنت کو ادا بھی کرتے ہیں، لیکن ہر وقت دل جو ہے نا وہ ڈولتا ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے ساتھ کہ اگلے گھر میں کیا سلوک ہوگا، یہ بس بھی پائے گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی اچھی بچیاں بھی جو ہیں، سوجی سمجھدار بچیاں بھی جو ہیں، ان کے گھر بھی جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آج کل جو ہے میں ایکٹروں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ جن لوگوں کو رول ماڈل ہماری بچیاں آج کل سمجھنے لگیں کہ ان کی زندگی میں بھی کیسے تار چڑھاؤ، وہ آسمان سے اتری پریاں نہیں ہیں، ان کی زندگیاں ہماری زندگیوں سے بھی زیادہ امتحانوں کا شکار ہوتی ہیں۔ تو آج کی جو ایکٹر ہے وہ سونیا حسین ہے، اس کی طلاق کیوں ہوئی، اس کی طلاق کی وجہ کیا بنی؟ تو وہ جی اس کی جو سب سے پہلا جو سٹارٹ جو کرائسس ہوتے ہیں زندگی میں، وہ شروع ہی اپنے ماں باپ کے گھر سے ہو جاتے ہیں، جو کہ آگے فرینڈ تک چلتے ہیں۔ یہی بات ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ماں باپ جیسا ماحول گھر میں بنائیں گے ویسا ہی ان کے بچوں پہ جو ہے نا وہ اثر اس کا پڑے گا۔ تو ان کا جو ماں ان کی بیٹا نہیں ہو رہا تھا، بیٹیاں تھی ساری، تو رشتے داروں نے تانے دے دے کے سارا کچھ کر کے تو اس کے باپ کو جو ہے ان سے دور کر دیا، اور کیا ہوتا ہے اینڈ پہ کہ باپ جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، اور قسمت کا کھیل ایسا کہ دوسری شادی جب وہ کر لیتا ہے تو اس کی ماں سونیا حسین کی بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ بچیاں باپ سے ڈری رہتی ہیں اس کے سخت رویے کی وجہ سے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دوسری بیوی سے ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور 2-3 ماہ بعد ہی اس کی سونیا کی ماں کے ہاں بھی جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو ماں مزید اور زیادہ مزید ڈپریشن میں جاتی ہے اور ہر وقت روتی ہے اور یہی سوچتی رہتی ہے کہ کاش اس نے تھوڑا انتظار تمہارے باپ نے کر لیا ہوتا تو اللہ نے مجھے بھی بیٹا دے ہی دیا تھا۔ تو ان چیزوں کا امپیکٹ جو ہے بچوں پہ بڑا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے تب جب کہ یہ بات سونیا بتا رہی ہیں تب وہ بہت چھوٹی تھی، تو ان کے دماغ پہ جو اس چیز نے اتنا اثر کیا، باپ سے دوری، ہر وقت کی دوری، تو کچھ ان کو جو ہے وہ یہ مضبوط بھی انہوں نے اپنے آپ کو بنانا شروع کر دیا کہ بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں بھی اٹھائیں، حتیٰ کہ باپ جو ہے وہ بھی ہیلپ کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے جو ایک ایموشنلی کنیکشن ہوتا ہے نا، یہ روٹی پیسے اور مکان کے علاوہ بھی جو ضروریات ہوتی ہیں، ذہنی ضروریات کہہ لیں، فزیکلی، وہ ساری پھر جو ہے وہ یہ بچوں کا کہ بہن بھائیوں کی باپ یہ بننا شروع ہوگی، اس رشتے کو یہ پورا کرنے کے چکروں میں اپنی ماں کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں اب اللہ کا یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، پہلے میں شکوہ کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیا ہم ہی رہ گئے تھے کہ جس کا اتنا کڑا جن کا امتحان ہونا تھا۔ لیکن اب وہ کہتی ہے میں ان جب سوچتی ہوں کہ میں اگر ساری مصیبتوں سے نہ گزرتی تو شاید آج جو میں ہوں وہ میں نہ ہوتی، یا جیسے میں اپنی فیملی کو میں نے بچا لیا یا اپنی فیملی کو سنبھالی، بچانے والی تو بے شک اللہ کی ذات ہے، لیکن دنیا پہ رہ کے بھی تو اللہ نے وسیلے بنائے ہوتے ہیں نا۔ تو وہ کہتی ہے کہ شاید یہ سارا کچھ نہ ہو پاتا، اور ہمیشہ جو ہے وہ غم ایک جیسا نہیں رہتا اور ہمیشہ خوشی بھی ایک جیسی نہیں رہتی، دونوں چیزیں آنی جانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بہت زیادہ بندے کو غم میں ڈالتا ہے اور کبھی خوشیاں بہت زیادہ دے دیتا ہے۔ تو ایک جب آپ سچویشن میں ہوں تو کبھی بھی دوسری سچویشن کو نہ بھولیں۔ تو یہ جی ان کی لائف سٹوری تھی۔ اور شادی کی جب ان سے بات کی کہ آپ کی شادی کیوں نہیں چلی، تو انہوں نے کہا اس کی وجہ بھی میرے یہی ماں باپ کے گھر کے حالات تھے کہ میرے شوہر نے مجھ سے باقاعدہ یہ شکایت کی کہ تمہیں جو ہے نا ایک تھراپسٹ کی ضرورت ہے، تمہیں جو ہے وہ نفسیاتی مسئلہ ہے، تم ہر رشتے میں نا باپ کی محبت ڈھونڈتی ہو، اور ظاہر ہے شوہر کی جو محبت ہے یا شوہر کا جو رشتہ ہوتا ہے عورت کا، اس کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں، لیکن تم ہر جگہ وہی جو ایک پیمپرنگ باپ ہوتا ہے تم اس کو ڈھونڈتی رہتی ہو۔ تو یہ وجہ تھی کہ اس کی جو شادی ہے وہ نہ چل پائی اور بہت زیادہ جو ہے وہ کلیشز کے بعد جو ہے اینڈ ہو گئی۔ اور یہ دیکھیں یہی چیزیں ہم آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں بات کرنے کا مقصد بار ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میرا مقصد آپ کو ان ایکٹروں کی کہانیاں سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ یہ تو مشہور لوگ ہیں، ان کے پاس تو پیسہ ہے، گاڑیاں، ہر چیز ہے، انہی چیزوں کی کمی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں نا ہم جیسوں کے گھروں میں، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیاں دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں بھی وہی سارا کچھ تھا، انہوں نے سب کچھ وہی فیس کیا، لیکن کیا ہوا جب ان کی زندگیوں میں اتنا درد آیا تو یہ جو ہے بجائے کوئی غلط قدم اٹھانے کی انہوں نے خود کو جو ہے مضبوط کیا، اور خود کو جو ہے زمانے کی ٹھوکروں پہ نہیں ڈال دیا، خود کھڑے ہوئے اسٹینڈ لیا، اور اس کے بعد جو ہے کسی مقام پہ پہنچے، اور آج یہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی یہ سارا کچھ تھا، اور اس کے بعد آج ہم جس مقام پہ ہیں وہ اس وجہ سے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سیانے کہتے ہیں نا، پنجابی کا محاورہ ہے کہ ٹھڈا لگ کے ضرور ڈگنا ہے، پہلے ہی سنبھل جاؤ، پتہ جے کھڈا ہے، یا کسی کو گرتے دیکھ رہے ہو تو پہلے ہی سنبھل جاؤ کہ وہ گرا ہے تو میں نہ گروں۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید آپ میں سے کوئی اس طرح کے کسی فیز میں سے گزر رہا ہو، تو بجائے بہت زیادہ مایوس ہونے کے یا مایوسی اپنے اوپر طاری
کرنے کے آپ اس چیز پہ جو ہے نا وہ فوکس کریں کہ میں نے کیسے باقی سب اپنی فیملی ممبرس کو بھی سچویشن سے باہر نکالنا ہے اور خود بھی کیسے نکلنا ہے. دیکھیں دینے والی اللہ کی ذات ہے, برکت ڈالنے والی رزق میں اللہ کی ذات ہے. کوئی بھی بھوکا جو ہے اس کا ذمہ نہ تو کسی باپ پہ, نہ کسی ماں پہ, نہ بہن بھائی پہ, وہ اللہ کی ذات پہ ہے. 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا, وہ کیسے اپنے بندے کو بیار مددگار چھوڑ دے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر اتنا ڈپریشن کو طاری کر لیتے ہیں کہ وہ جو ایک در بند ہوا تھا نا, اس کے برعکس جو اللہ نے باقی اتنے در کھولے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو اپنا فوکس ان چیزوں پہ رکھا کریں. انشاءاللہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور اس کو بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ انجوائے کریں. خوشی غمی سب میں جو ہے نا استقامت رکھیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ حالات ضرور بدلے گا, یہ اسی کی طرف سے آئے ہیں. کوئی بھی چیز اس پہ یہ ہم مسلمانوں کو تو ایمان ہے نا کہ کوئی بھی حالات ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے, ورنہ بندہ بندے کا کیا بگاڑ سکتا ہے, بندہ بندے کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو آپ اس چیز پہ استقامت رکھیں کہ اللہ سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے اور وہ ضرور انشاءاللہ انصاف کرے گا. اور اپنے حالاتوں پہ جو ہے وہ اللہ معاف کرے, نازیبا کلمات اور کڑنے اور یہ سارا کچھ کرنے کی بجائے, اپنی زندگی کو کوئی نقصان پہنچانے کی بجائے آپ لوگ جو ہیں وہ اللہ پہ توکل رکھیں اور اس کا کوئی متبادل حل ڈھونڈنے کی تلاش کریں, اور وہ حل بھی جو ہے وہ مطلب کہ اچھا حل ہو, اپنی جو دائرہ ہے اس میں رہ کر ہو, نہ کہ اللہ معاف کرے کوئی غلط راستہ ہو. تو انہی دعاؤں کے ساتھ جی انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ ضرور آئیں گے. اللہ حافظ.